بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سابقہ امت میں 3 آدمی تھے۔ وہ ایک دفعہ کہیں چلے جا رہے تھے کہ دوران سفر ان کو ایک غار میں رات گزارنا پڑی، چنانچہ وہ تینوں ایک غار کے اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک بڑا پتھر سرکا اور اس نے آ کر غار کا منہ بند کر دیا۔ سب کہنے لگے کہ اس پتھر سے نجات اور خلاصی کی یہی صورت ہے کہ ہر آدمی اپنے نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ پیش کر کے دعا کرے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے یوں دعا شروع کی کہ اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا۔ جب شام کو واپس آیا تو وہ دونوں سو چکے تھے۔ میں نے ان کے لیے رات کا دودھ دوہا۔ جب ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور مجھے یہ بات بھی اچھی نہ لگی کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ چنانچہ میں اسی حالت میں کہ دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا، ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی اور صبح صادق ہو گئی۔ پھر وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دودھ نوش کیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کی وجہ سے جس پریشانی میں ہم مبتلا ہیں اس کو دور فرما دے۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، لیکن ابھی اس سے نکلنا مشکل تھا۔ پھر دوسرے آدمی نے یوں دعا کی کہ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، وہ مجھے بہت پسند تھی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میں اس سے اس قدر محبت کرتا تھا جس قدر کوئی مرد عورت سے محبت کرتا ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ایک دن میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا، وہ نہ مانی، حتیٰ کہ وہ قحط سالی میں مبتلا ہوئی تو مجبوراً میرے پاس آئی۔ میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ مجھے برائی کا موقع دے گی۔ جب وہ تیار ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے اس پہ قابو پا لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ میں اس کی ٹانگوں کے درمیان صحبت کے لیے بیٹھ گیا تو کہنے لگی کہ خدا سے ڈرو اور جائز طریقے سے ہی پردہ بکارت زائل کرو۔ بس میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ وہ مجھے بہت محبوب تھی۔ جو سونا میں نے اس کو دیا تھا وہ بھی واپس نہیں لیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا مزید اپنی جگہ سے ہٹ گیا، لیکن ابھی اس سے نکلنا مشکل تھا۔ پھر تیسرے آدمی نے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے چند مزدور اجرت پر رکھے تھے، ایک آدمی کے سوا سب کی مزدوری میں نے ادا کر دی۔ وہ آدمی جس کی مزدوری میں نے ادا نہیں کی تھی وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی اجرت کو کاروبار میں لگایا، یہاں تک کہ اس سے مال کثیر ہو گیا۔ پھر ایک عرصے بعد وہ آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے بندے، میری اجرت مجھے دے دو۔ میں نے کہا یہ اونٹ، گائے، بکریاں، غلام جو تجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب تیری ہی اجرت ہے۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے، میرے ساتھ مزاح نہ کر۔ میں نے کہا میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا۔ چنانچہ اس نے وہ سارا مال لیا اور سارے جانور ہانک کر لے گیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ چنانچہ وہ پتھر دور ہو گیا اور وہ تینوں اس غار سے نکل کر آگے روانہ ہو گئے۔ اس واقعے کو امام بخاری نے، امام مسلم نے اور امام احمد نے بھی نقل کیا ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں، چند ایک کا بیان کیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نیک اعمال کو وسیلے میں پیش کرنا جائز ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ گناہ کا موقع ہو لیکن پھر بندہ صرف اللہ کے خوف سے
گناہ کو چھوڑ دے تو یہ بہت بڑھیا عبادت اور نیکی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اے ابو ہریرہ، حرام کاموں کو چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ مشکلات آئیں، مصائب ہوں، آزمائشیں ہوں، ان میں صرف غائبانہ طور پر اللہ ہی کو پکارا جائے گا، جس کا ہر مسلمان نماز میں وعدہ کرتا ہے، ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ معلوم ہوا غائبانہ مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی۔ سابقہ امتوں میں اہل ایمان کا یہی طرز عمل تھا، جیسا کہ اس واقعے سے معلوم ہوا۔ اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اولیاء کرام کی کرامتیں برحق ہیں، بشرط یہ کہ وہ مستند دلائل سے ثابت ہوں، جیسے اس حدیث میں ان 3 بزرگوں کی کرامت کا بیان کیا گیا ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ اولیاء کی کرامات اگر مستند ذرائع سے ثابت ہوں تو ان کا انکار گمراہی ہے۔